اگر کوئی آدمی کہو جی اب تو مجھے نیند آ جائے گی، فجر کی نماز ابھی پڑھ لیتا ہوں، ہے تو نماز ابھی پڑھ لوں فجر کی، کیا بات ہے، پھر فجر میں سویا رہ جاؤں گا۔ حدیث میں جب اس کا ذکر نہیں، قرآن میں اس کے وقت نہیں، تو پھر آپ نے نماز تو پڑھی، لیکن وہ نماز آپ کے لیے ثواب کا ذریعہ نہیں بن سکتی جو آپ نے بے وقت نماز پڑھ لی۔ اس لیے صرف عمل ضروری نہیں، صالح ضروری، نیک عمل کرنا ضروری ہے۔ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک آدمی 60 سالوں تک نماز پڑھتے پڑھتے اپنی زندگی گزاری، اور وہ آدمی جنتی بن نہ سکا، اس کی ایک بھی نماز قبول نہ ہوئی۔ اللہ اکبر، 60 سال اپنی زندگی میں نماز ادا کی، نماز پڑھے، لیکن اس کو نماز کا ثواب نہ ملا۔ وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ بنی کہ یا تو بندہ رکوع مکمل نہیں کرتا، یا سجدہ مکمل نہیں کرتا، یا تو سجدہ مکمل کرتا، رکوع کو ادھورا کر دیا کرتا، ارکان نماز صحیح سے ادا نہ کرتا۔ صرف نماز پڑھے، عمل کرے، جلدی جلدی پڑھے۔ قرآن حدیث میں یہ بیان آیا، اطمینان سے پڑھو، سکونت کے ساتھ پڑھو، نماز کی تمام ارکان کو ادا کرتے ہوئے پڑھو، تبھی تیری وہ نماز کامیاب ہو سکتی ہے، ورنہ تیری نماز کامیاب ہو نہیں سکتی۔ اسی لیے عمل کرو، وہ عمل نیک ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ او لوگوں، آج اچھا کام غیر بھی کر دیا کرتا جو کلمہ بھی نہیں پڑھتا، کیا اسی عمل کام آئے گا؟ ابو لہب نے نبی علیہ السلام کی دیکھ بھال کی، آپ کی مدد کی ہر موڑ پر، غیروں کو ظلم کرنے سے روکا، ہر پریشانی میں آپ کام آئے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے فرما دیا، اے میرے پیغمبر، آپ کا یہ چچا ابو لہب کبھی بھی جنت میں جا نہیں سکتا، اگرچہ اس نے میرے پیغمبر، میرے محبوب کی حفاظت کی، میرے محبوب کی صحبت میں رہے، ان کی ساتھ رہے، ان کا عمل بھی، وہ کبھی اچھا کام ہی، نبی کو بچانا، کسی کی ظلم کرنے سے روکنا، یہ تو اچھا کام ہے، لیکن اس کا بدلہ نہ ملے گا، اس لیے کہ وہ ایک شرط میں ناکام نکلا جو قرآن کریم میں بیان فرما دیا، وَهُوَ مُؤْمِن، ایمان والا ہو۔ اگر کوئی آدمی نیک عمل بھی کرے، ایمان اس کے اندر موجود نہ ہو، فرمایا پھر وہ عمل اس کے لیے کوئی کام کا نہیں۔ اور بندہ نیک عمل کرے، ایمان والا بھی ہو جائے، قرآن کریم میں بیان فرمایا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر وہ نیک عمل کرتا ہے، ایمان والا بھی ہے، میں دنیاوی زندگی میں اسے پاکیزہ بہترین زندگی عطا کرنے والا ہوں، پھر آخرت میں بھی اس کو دنیا میں جو عمل کرتا تھا مکمل بدلہ عطا کروں گا، اور مکمل بدلے کے بعد بھی میں دنیا میں جتنا نیک عمل ہی کرتا تھا اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر بھی میں دینے والا ہوں۔ اب یہ اندازہ لگائیں، حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ نبی علیہ السلام سے سوال فرمائے، اور وہ خود فرماتے ہیں، سألت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عن البر والاسم۔ لوگ کاروبار کے بارے میں پوچھتا ہے کہ طریقہ کیا ہے، تجارت کو پوچھتا ہے، اور وہ سیکھنے کے لیے بھی مہینے مہینے لگا دیتا ہے،
میں کاروبار سیکھوں، میں تجارت سیکھوں، میں فلانا سیکھوں فلانا سیکھوں، اگر کسی چیز کے سیکھنے کی توفیق نہ ہوتی بندے کو نیک عمل کیسے کرے؟ نماز کا طریقہ نہیں معلوم، روزہ رکھنے کا طریقہ نہیں معلوم، قرآن کریم ناظرہ بھی پڑھنا دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں جانتا، تب بھی ایک دن فکر نہ کی۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرمائے، وہ اللہ والو ہمیں اور آپ کو ابھی ایک دن اس دنیا سے چلے جانا پڑے گا، کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے آیا نہیں، گر کی بات ہے، نکات کی بات ہے، سن کر جاؤ۔ وہ سوال فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مفتیوں سے بعد میں پوچھوں، علماء کرام سے بعد میں پوچھوں، بڑے بڑے ادبا سے بعد میں پوچھوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مجھے یہ تو پتہ لگے میں جو عمل کر رہا ہوں وہ نیک ہے کہ برا ہے، نیک عمل کس کو کہا جاتا ہے، برا عمل کس کو کہا جاتا ہے؟ اے پیغمبر آخر نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان چیزوں کی بارے میں بتلا دیجئے۔ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اے سوال کرنے والے، البر حسن الخلق، نیکی یہ چیز ہے کہ تم اچھے اخلاق سے لوگوں کے ساتھ پیش آؤ، اپنی جماعت میں شامل رہو، اپنے پڑوسیوں کا خیال کرو، یتیموں بیواؤں کا خیال کرو، اپنے گاؤں محلے میں کسی سے بھی کوئی معاملہ ہو بیٹھ کر قرآن و حدیث کی مطابق اسے صلح آستی کرنے کی کوشش میں لگو، کبھی ایسا نہ ہو آپسی انتشار کا ذریعہ تو بن جاؤ۔ یہ دیکھتے ہیں لوگوں کو آج رب کریم نے ذرا سے نواز نہ دی کہ اس کا پیر زمین پہ نہیں پڑتا، وہ یوں کہتا ہے جی میں جو چاہوں گا لے کر لوں گا، میرے علاوہ اس کے لائق ہے ہی کوئی نہیں۔ دولت ملی، مال ملا، ابھی اس کے اندر اکڑپن آ گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اکڑنے لگ جاتا، رب کریم یاد نہیں رہتا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ تو دستور ہے زمانے والوں کا، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، جب میں کسی انسان پہ اپنی بے بہا نعمت دے دیتا ہوں، جب میں نے اپنے بندے کو اپنی نعمت دی، آرَدَ وہ بندہ اعراض کرنے لگ جاتا ہے، اکڑنے لگ جاتا ہے، گھمنڈ میں آ جاتا ہے، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وہ اپنی جماعت کو بھی چھوڑ بیٹھتا ہے۔ او گاں بولو اے لوگو میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، میرا کچھ کر نہیں سکتے، وجہ یہ بنی کو اپنے مال کو اپنی کامیابی اپنی طاقت کا معیار بنا بیٹھا۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ اور جب کوئی اسی مصیبت آن پڑتی ہے، جب کوئی پریشانی آ جاتی ہے، لمبی لمبی دعائیں کرنے لگتا، پھر اسی اللہ یاد آ جاتا ہے۔ رب کریم نے کیا فرمایا 30ویں سپارے کے اندر سورۃ الفجر ہے نا، پڑھ کے دیکھ لیجو گھر میں جا کر اگر رب کریم نے توفیق عطا فرما دی۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، رہا انسانوں کا معاملہ جب اس کا رب اسی آزمائش میں ڈالتا ہے، عزت دے دیتا ہے، جاہو جلال دے دیتا، ادب و احترام دے دیتا، مال دے دیتا ہے، یہ بندہ پھر اکڑنے لگ جاتا ہے، کہتا او جی دیکھو میرا رب مجھ سے کتنا راضی ہے، مجھے کتنا مال دیا، کیسی عزت دے دی۔
فیقول ربی اکرمن، وہ بندہ کہتا ہے دیکھ لو میرا رب مجھ سے راضی ہے، اسی وجہ سے تو رب نے مجھے عزت دے دی، مجھے ادب دیا، مجھے نعمت سے نواز دیا ہے۔ رب کریم نے کیا فرمایا کہ میں آزما رہا ہوں، اور یہ بندہ سمجھ رہا ہے کہ رب مجھ سے راضی ہو گیا۔ رب کی رضا کا معیار یہ ہے، رب اگر خوش ہے تو معیار یہ ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق دے دیتا ہے، سجدے کی توفیق دے دیتا، نماز پڑھنے کی توفیق دے دیتا، مال اللہ کے راہ میں، مسجد میں، مدرسے میں، عیدگاہ کے لیے اور اسی طرح سے مدرسے کے لیے خرچ کرنے کی توفیق دے دیتا۔ اگر رب راضی نہیں تو یاد رکھ لیجیے سارا زمانہ، ساری دنیا دے سکتا ہے، اگر کوئی چیز نہیں دے گا تو اپنی عبادت کی توفیق نہیں دے گا۔ ہاں یہ طریقہ یہ میں بتا رہا ہوں، لکھ کے لے جاؤ اپنے۔ اگر جو بندہ مالدار بھی ہو، بے نمازی ہو، وہ ڈرے اس بات سے کہیں میرا رب مجھ سے ناراض ہے اور دنیا میں جو عمل کرتا ہوں اس کا بدلہ دنیا میں دے دیا، پھر مجھے عمل کی اور سجدے کی توفیق عطا نہ فرمائی، پھر مجھے کل قیامت میں سزا ملے گی۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ اور فرمایا کہ جب میں بندے کو دوسرے پہلو سے آزماتا ہوں، دوسری طریقے سے آزماتا ہوں، غریب بنا دیتا ہوں، مال کم کر دیتا ہوں، روزیاں کم کر دیتا ہوں، کمائی کم ہونے لگتی ہے، بندہ اپنی زبان سے راتوں دن ہی کہتا ہے فیقول ربی اہانن، کہتا میرے رب نے میری بے عزتی کرا دی، میری اہانت کی۔ اپنی کبھی بھی وہ آدمی اپنے گناہ کو نہیں ذمہ دار نہیں ٹھہراتا، اپنی سیاکاریوں کو نہیں دیکھتا ہے۔ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگو لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاک بوجہ طلیق۔ نیک کام ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، کسی چیز کو بھی نیکیوں کے معاملے میں حقیر نہ جانو، کم تر نہ جانو، اگرچہ تمہیں اپنے بھائی سے مسکرا کے ملنا ہی کیوں نہ ہو، یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ کل قیامت میں بندہ جب اپنے رب کے سامنے جائے گا، جو اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنے کا بھی ثواب ملے گا، بندہ کو اندازہ ہوگا اور رب کریم تھوڑی اور زندگی مل گئی ہوتی، میں اپنے تمام بھائیوں کے سے مسکرا کے ملتا، ہنس کے ملتا، اپنے سینے کو بغض سے، حسد، عناد سے، کینے سے، جلن سے پاک کر لیتا۔ اور یوں کہا جاتا ہے کہ بن اللہ کی محبت کے جینا نہیں اچھا، بن اللہ کی محبت کے جینا نہیں اچھا، اور اگر دل میں ہو کینہ تو سینہ نہیں اچھا۔ یاد رکھ لیجو یہی اعمال تیری کل قیامت میں حسرت و یاس کے باعث بنیں گے۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا کیا، اے اللہ کے نبی پتہ کیسے کروں نیک عمل ہے برا عمل ہے؟ فرمایا کہ البر حسن الخلق، نیکی یہ ہے کہ تم اخلاق بہتر بناؤ اپنا۔ اور اخلاق کیا چیز ہے؟ لوگوں سے ملنا، اچھے طریقے سے بات کرنا، درست بات بولنا، اپنے ہاتھ پیر سے کسی کو تکلیف نہ دینا، اپنی ادا سے تکلیف نہ دینا، لوگوں کی مصیبت میں کام آنا، لوگوں کے ساتھ مل کر رہنا، یہ اخلاق مندی ہے۔ بغاوت کرنا یہ اخلاق مندی نہیں، لڑائی کرنا یہ اخلاق مندی نہیں، گالیاں بات بات پہ نکالنا یہ اخلاق مندی ہو نہیں سکتی۔
اور یہ تو نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا نا، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ اے لوگو یہ سوچ لو، میں جو مبعوث کیا گیا ہوں، میں جو بھیجا گیا ہوں، وجہ یہ ہے کہ میں اخلاق کو مکمل کر کے جاؤں، اسے پورا کر کے جاؤں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں یہ بیان آتا کہ ما سئل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شیئا قط فقال لا۔ کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مندی تو دیکھو جن کے بارے میں قرآن کریم نے بھی تعریف فرمائی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی چیز کا سوال کیا جاتا زندگی میں ایک بھی دفعہ آپ نے کسی سے نہ فرمایا کہ میں تجھے نہیں دوں گا، مال ہے دے دیے، نہیں ہے اسے کہا صبر رکھ، انشاءاللہ جیسی مال غنیمت آتا ہے میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں، میں تجھے دوں گا۔ اور اسی لیے اب میں بات ایک واقعے کے تعلق سے آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا، اخلاق مندی کیا چیز ہے وہ دیکھیں، اعلان کیا کہ اے صحابہ کرام آج مجھے اسلام کو، شریعت کو تمہارے مالوں کی ضرورت درپیش ہے کہ تو اپنا مال اللہ کی راہ میں دے، اپنی دولت دے۔ اللہ اکبر، جن صحابہ کرام کے پاس مال تھا، دولت تھی، وہ لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال گئے، جن کے پاس نہیں تھی ارادہ یہ بنایا مزدوریاں کرنے نکل گئے اور مزدوری کر کے لاتے تھے، جو بھی بنتا تھا آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر چلے جاتے تھے۔ قرآن کریم نے تعریف فرمائی، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آپ کے جتنے بھی ساتھ رہنے والے لوگ ہیں آپس میں بڑے ہی ملنسار ہوتے غیروں کے مقابلے میں۔ ایک مرتبہ اعلان فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صحابہ کرام آج اسلام کو مال کی، دولت کی ضرورت ہے، جیسے آج اس اسٹیج سے بار بار آپ اعلان بھی سن رہے ہیں نا، اور آپ نے مکمل تفصیل بھی سن لی۔ 30,000 32,000 35,000 اسکوائر فٹ زمین آپ جو خریدنے کے مالک بنے، رب کریم نے یہ توفیق عطا فرمائی۔ یہ کم بڑی سعادت کی بات نہیں، کم بڑی نیکی کمانے کا ذریعہ نہیں، رب کریم نے دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچتے تھے کہ کس دن میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سبقت لے جاؤں نیک عمل کرنے میں۔ اللہ اکبر، آج ہمارا بھی سوچتے دنیا داری میں کب میں آگے نکلوں، میرا بنگلہ بڑا ہو، میری کوٹھی بڑی ہو، میری عمارت بڑی ہو، میری سواری تمام لوگوں کی مقابلے میں سب سے بہترین گاڑی ہو، سب سے اچھی گاڑی ہو، میرا لباس تمام لوگوں کی مقابلے میں سب سے بہترین لباس ہو۔ صحابہ کرام کی سوچنے کا طریقہ تو دیکھو، وہ صحابہ کرام جو ایک دوسرے پہ سبقت لے جانے کی کوشش رات و دن کیا کرتے تھے۔ کسی نے یوں کہہ دیا یہ بزم میں ہے یا کوتاہ دستی میں ہے محرومی، یہ بزم میں ہے یا کوتاہ دستی میں ہے محرومی، جو بڑھ کر اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے۔ اس دنیا میں جو نیک اعمال کرنے میں سبقت کرنے کی کوشش کرے وہی آدمی کامیاب ہے۔ قرآن کریم نے فرما دیا اے لوگو فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، ایک دوسرے سے مقابلے نیکیوں میں کرو،
نیک اعمال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے در پہ آؤ۔ جب اعلان ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر گئے اور دل میں یہ سوچ رکھے کہ آج میں ابو بکر سے جیت کے دکھاؤں گا، آج میں نیک عمل میں ابو بکر سے زیادہ مال اللہ کی راہ میں دوں گا۔ اپنے گھر کا سارا اثاثہ جمع کیے اور 2 بھاگ میں 2 حصے میں تقسیم کیے، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھ دیا، ایک حصہ لے کر نبی علیہ السلام کے پاس چلے آئے۔ اور آپ علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی، وہ پوچھتے تھے، پوچھ لگے یا عمر ما ابقیت لأہلک، اے عمر اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا کی نہیں؟ اپنے گھر والوں کے لیے کتنا مال چھوڑ کے آیا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا کا سارا مال لا کر میرے لیے دے دو، اسلام کے لیے دے دو، شریعت کے لیے دے دو۔ فما ابقیت لأہلک، اے عمر تو نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ کہنے لگی ابقیت مثلہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا مال لے کے آیا ہوں اتنا ہی گھر میں چھوڑ کے آیا، یعنی آدھا حصہ گھر میں چھوڑا، آدھا لے کے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، آدھا چھوڑا آدھا لے کے آیا ہوں۔ نبی علیہ السلام بڑے خوش ہوئے، تو نے بڑا اچھا سودا کیا۔ باری آتی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، انہوں نے جب لا کر سارا مال اپنے گھر کا رکھ دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا ابا بکر فما ابقیت لأہلک، اے ابو بکر تو نے اپنے گھر والوں کے لیے کتنا کچھ چھوڑا، کیا چھوڑ کے آیا؟ کہنے لگا ابقیت اللہ و رسول، میں نے اللہ اس کے رسول کی محبت اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آیا ہوں۔ اے آمنہ کی لال، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو ایک بھی اثاثہ، ایک بھی کھوٹی، ایک بھی سامان گھر میں نہیں چھوڑا، کوئی بھی چیز نہ چھوڑا، ایک دانہ گھر میں نہ چھوڑا، تمام چیزیں لے کے آ گیا ہوں۔ اگر میری گھر میں کوئی چیز ہے، میری اہل و عیال کے لیے کوئی چیز ہے، اللہ اس کی رسول کی محبت چھوڑ کے آیا ہوں، لے کے آ گیا، پھر ملے گا۔ میں جو چھوڑ کے آیا ہوں نا، وہ یہ چھوڑ کے آیا ہوں کہ اللہ اس کے رسول کی محبت ہو، یہ مال دولت تو پھر مل جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ نہیں اے عمر، خود کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ عمر تو کبھی بھی ابو بکر سے سبقت نہیں لے جا سکتے، تو چاہیے کہ ہم اور آپ بھی ایسے ہی بننے کی کوشش کرو۔ اور جو یہ ابھی جو موقع، یہ پنڈال لگایا گیا، اسٹیج سجایا گیا، اور یہ تمام مائک کا، لائٹ کا انتظام جو کیا گیا، مقصد کیا ہے اس چیز کا؟ مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اور آپ 2-400 2-4 یا جتنے بھی استطاعت ہو بندے کو دے کر اس زمین کو لینے میں آسانی فراہم کرے۔ جس زمین کا اعلان ابھی ہوا، تو آپ میں سے جو آدمی ہوں، جو بندے ہوں، اور میں یہ چاہوں گا پنڈال میں بیٹھے ہوئے یا مارکیٹ میں جہاں تک میری آواز جاتی ہو، چاہے مرد ہوں یا خواتین ہوں، مرد ہوں کہ عورت ہوں، کوئی آدمی آج کی رات میں یوں نہ چلا جائے کہ میں نے آج دیا نہیں، ورنہ اللہ والو کل پچھتاوا، کل قیامت میں پچھتاوا ہوگا جب نام اعمال لوگوں کے کھلیں گے اور یہ پتہ لگے گا کہ بڑا گاؤں میں چندہ کا کام ہوا تھا زمین کی خریداری کے لیے، اور سارے لوگوں کا نام ایک ایک کر کے آئے گا۔ علماء کرام بیٹھے، آپ پوچھ بھی سکتے ہیں، جو بھی آپ خرچ کریں گے آپ کا نام لے کر میدان محشر میں بلایا جائے گا، اور تمام چیزوں کی نیکیاں دی جائے گی۔ جس بندے نے آج کی دن نہ دیا وہ بندہ پچھتائے گا، افسوس کرے گا، جس افسوس کا کوئی فائدہ نہیں۔
وہ کہے گا کاش میں بھی دے دیا ہوتا، میں بھی نواز دیا ہوتا، میرا بھی نام آج کی اس فہرست میں آ گیا ہوتا۔ قرآن کریم میں فرمایا کہ اے لوگو وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، جو بھی تم مال اللہ کی راہ میں بھیجو گے، یعنی جو مدرسے کے لیے، مسجد کے لیے، عیدگاہ کے لیے، جس کے لیے آج یہ مجلس رچائی گئی ہے، اگر آپ اس کے لیے خرچ کرتے ہو تو یاد رکھ لو یہ تمام چیزیں دنیا میں نہیں، اللہ رب العالمین کل قیامت میں بڑھا چڑھا کے عطا کرے گا۔ تو میں یہ چاہتا ہوں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ نے صاحب ثروت بنایا، صاحب خیر بنایا، مال والا، دولت والا بنایا، مستری ٹھیکیدار ہمارے یہاں بولتے ہیں، اور الحمدللہ یہاں پر تو کام کرنے والے مستری بھی ہیں، ٹھیکیدار بھی ہیں جو کام کراتے ہیں، ان کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہوتی اللہ کے فضل سے۔ ہاں یہ بات جان لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو مال لے کر مالدار بن جانا یہ کمال نہیں، اور وہ مالدار نہیں جو مال والا ہے، مالدار وہ ہے جن کے پاس مال ہو نہ ہو دینے کا دل موجود ہو۔ جتنے بھی ہو بندہ دینے والا ہو، اللہ کی راہ میں دینے والا ہو، تاکہ یہ مال آپ جو کہہ رہے ہیں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں یقول مالی، یقول العبد مالی مالی مالی، بندہ کہتا ہے یہ میرا مال، یہ میری گاڑی، یہ میرا بنگلہ، یہ میری تجارت، یہ میرا کاروبار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فما لک من مال، اے بندے، اے بندیو، اے لوگو، اے میری امت کے مردوں، اے عورتوں، اے نوجوانوں، ان تمام چیزوں میں سے تیرا ایک بھی مال اپنا نہیں۔ یقین نہیں آتا، بلڈنگ والوں کو مرتے ہوئے دیکھ لو، بڑی بڑی عمارت والوں کو مرتے ہوئے دیکھ لو، بڑے بڑے کاروباریوں کو مرتا ہوا دیکھا، آج قبرستان میں شہر خاموشاں کی آبادی بن گئے، بیٹے نے ایک بھی گھنٹہ زیادہ اپنے گھر میں رکھنے کو تیار نہ ہوا کہ ابا نے گھر بنایا، گاڑی خریدی، گاڑی پہ لے کے چل، کوئی بھی ایسے لے کر نہیں جاتا، کہتا ہو جی مسجد سی کھاٹ لے کر آؤ، چارپائی لے کر آؤ، قبرستان لی جانے کے لیے وہی معمولی کپڑا پہنا دیا کفن کے نام پہ، قبر میں لی جا کے رکھ دیے، اور کہنے لگے میں نے احترام تو کر دیا، اب قبر میں اکیلے پڑے ہوئے اپنے اعمال کو دیکھ، اپنی زندگی قبر والی دیکھ۔ اس لیے قبر کی اندھیری سے، قبر کی کوٹری سے، اس گڈھے میں اندھیرے میں جانے سے آپ ڈرو۔ ایک خاتون 9 بجے چالی دیا ہے، ماشاءاللہ یوں دیکھیں، مجھے تو تعجب اس بات پہ ہو رہا ہے کہ الحمدللہ ہماری ایک مائی نے، خاتون نے 9 بھری، انصاری خاتون نے، ایک انصاری خاتون نے 9 بھری چاندی کئی ہار لا کر پیش کر دیے۔ اللہ اکبر! یہ سما پیش کرتا ہے کہ کل قیامت میں ہم اور آپ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، اور ماں بہنوں ذرا غور سے سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اے عورتوں کی جماعت، اگر تمہیں اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچانا ہو تو تم صدقہ کرو۔ اللہ اکبر! یہ نہیں فرمایا نماز روزے کرتے رہو، کا صدقہ کرو۔ نماز روزی تو فرض ہے ہی، وہ تو کرنا ضروری ہے، لیکن اگر تمہیں عذاب سے بچنا ہو، حادثات سے بچنے ہو، اگر زمانے کے حادثات سے بچنے ہو، عذاب الہی سے بچنا ہو، تو اللہ کے راہ میں صدقہ کرنا کبھی نہ چھوڑنا۔ دھان لکھائے لوگ، دھان، لوگ تجارتی ہیں، کاروباری ہیں، کھیتی باڑی کرنے والے ہیں، الحمدللہ آ جائیں اور آ کر کے دینے کی آپ کوشش کریں، دھان دے دے، چاول دے دے، اگر آپ مکئی لگاتے ہیں مکئی دے دے، جو بھی چیز آپ دینا چاہتے ہیں اللہ رب العالمین کے راہ میں جو بھی دیں گے انشاءاللہ وہ برکت کا ذریعہ بنے گا، اور اس کے ذریعے سے آپ کو اللہ مزید نیکیاں بھی عطا کرے گا۔ تو میں یہ کہتا ہوں، یہ جو ہار ملا
सूरतन छोटी बच्ची अपनी बहन बीमार है, दुआ की दरख्वास्त। माशाअल्लाह एक छोटी बच्ची है सूरतन, और उसने अपनी छोटी बहन के लिए दिया जो बहन बीमार है। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ इलाहुल आलमीन इस छोटी बहन को, इस बच्ची को अल्लाह तू शिफाए कामिला आजिला अता फरमा, दुनिया में नेक अमल की तौफीक अता फरमा, आखिरत में कब्र के अजाब से, हशर के अजाब से और जहन्नम के अजाब से बचाकर जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा जिस बच्ची ने ये दिया है। अंगूठी दिया है कोई? माशाअल्लाह कोई किसी ने देखो नाम भी पेश नहीं किया, एक चांदी की अंगूठी उसने दे दी। तो इस तरह से अल्लाह के राह में देना चाहिए कि आदमी छुपके भी दे, अलल ऐलान भी देना जायज़ है और उस तरह भी देना चाहिए। बहुत सारे अंगूठी पहने हुए हैं, वो सब दे। और जो माएँ बहनें और जो मर्द हजरात भी अंगूठी पहने हैं, आप अंगूठी भी दे सकते हैं। माएँ बहनें हार दे सकती हैं, कान की बाली दे दे, नाक में अगर आप नथ पहन के आई हैं वो भी दे सकती हैं, अगर आपके पास पायल मौजूद है वो दे सकती हैं। इंशाअल्लाह ये पायल दुनिया में जीनत, आखिरत में इससे कई गुना ज़्यादा बढ़ा के अल्लाह ताला आपको जीनत का सामान अता करेगा उसके ज़रिए से। अकबर की बीवी उसके शौहर के नाम पे दिया है। माशाअल्लाह अकबर की बीवी ने देखो अपने शौहर के नाम पे, एक बीवी ने अपने शौहर के नाम पे दिया। तो मैं गुजारिश ये करूंगा आप लोग भी शौहर हजरात भी देने की कोशिश करो। एक छोटे से बच्चे ने 20 रुपए दिया है, अल्लाह ताला इस बच्चे को पढ़ने लिखने की तौफीक अता फरमाए, नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, आलिम बनाए, दीनदार और फ़कीह बनाए, दुनिया के अंदर तकवा शियार इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। तो हमें और आपको चाहिए कि अल्लाह वालों ज़्यादा जल्दी आने की आप कोशिश करें, ताकि और भी जो मुकर्रिन हजरात हैं वो धीरे धीरे बारी बारी आएंगे। आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप आएँ और जितनी जल्दी हो सके आप देने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह दुआ दे के जाऊंगा, मुसाफिर आदमी हूँ, किसकी दुआ अल्लाह कबूल कर लेता ये किसी को पता नहीं। और माल दौलत की बात करते हैं ना, ये देखो, ये देख लो, ये मोबाइल जो है ना मैं आज खरीदा, कल आते हुए पूर्णिया में मेरा मोबाइल छीन के भाग गया। क्या काम आया फिर? ये आज मेरे पास मौजूद है, कल रहने वाला नहीं। जितने भी सामान आप बचा कर रखते हो और दिल में ये सोचते या जी मेरे ये तो मेरा माल है, मैं कैसे दे दूंगा, ये माल मेरा कम हो जाएगा, कम नहीं होगा, ये माल बढ़ने और अल्लाह के राह में दोगे तो ये बढ़ने का जरिया बन जाता है, घटता नहीं अल्लाह के राह में देने से। इसलिए आप तुम लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग जल्दी से आएँ और देने की कोशिश करें। माँ बहनों से भी गुजारिश है कि आप लोग भी किसी भाई को दे करके भेजें, किसी छोटी बच्ची को दे करके आप भेज दें। आप भाइयों से जो पिंडाल के नीचे बैठे हैं या जो मार्केट में घूम रहे हैं, याद रख लें अल्लाह वालों, कोई भी अपना पैसा बचा नहीं सकता। यहाँ नहीं दोगे हॉस्पिटल में देना पड़ जाता है, डॉक्टर को देना पड़ जाता है। रजाउल के नाम पे 1000 रुपये भेजेगा अभी माशाल्लाह। अभी मोहम्मद रजाउल साहब के नाम पर 1000 रुपये अभी भेजने वाले हैं, ऑनलाइन भेजेंगे ना। आप लोगों से ये भी गुजारिश है, कोई ऑनलाइन भी देना चाहते हैं तो वो भी आप फोन पे, गूगल पे या क्या क्या आता है उसमें भी आप दे सकते हैं, जैसे भी आपको आसानी हो। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप देने से पीछे ना रहें, इसलिए कि यही कल हादसे से, मुसीबत से आपको बचाएगा। मोहतरम हज़रात।